اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہارے لیے یہ خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارے ایک دوسرے کے درمیان میں پہچان ہو سکے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ معزز ہے، وہ زیادہ قابل احترام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس بندے کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزر بسر کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک معزز ہے، محترم ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب ذوالجلال ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ نہیں جانتے، اللہ کے علم میں نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں جیے رہیں اور زندگی گزر بسر کریں. نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید کے ذریعے نبی کی زبانی مکمل طور پہ بیان کر دیا. اگر ہم اسے پڑھتے نہیں، اگر اسے ہم سمجھتے نہیں، اس میں ہمارا قصور ہے. شریعت کی کوئی کمی نہیں ہے، شریعت کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جیسے اگر ہم تجارت کرتے ہوں تو تجارت کے اصول جاننا چاہیے کہ کتنا ہم کو نفع رکھنا ہے اور اس چیز کو کیسے ہم کو بیچنا ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، حساب و کتاب ہم کو کیسے رکھنا ہے، سیل ٹیکس اس کا کیا ہوگا، کہاں بننا ہوگا، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہوگا. اور اگر بعد میں چل کر یوں کہہ دے کہ ہم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے تو ایسے ہی تجارت شروع کر لیا، نہ مجھے سیل ٹیکس کا پتہ ہے، نہ مجھے اور ٹیکس کا پتہ ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بس میں نے ایسے ہی کر لیا، تو یہ قصور ہمارا ہوگا. وہاں بزنس ماڈیول بنانے والوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا. ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال نے ہماری زندگی کا ہر اصول بیان فرما دیا ہے. اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے کن کن چیزوں کو سمجھنا ہے. باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اور ایسے ہی سسرالی رشتے میں ساس کے کیا حقوق ہیں، سسر کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد ننندے ہوں، پھر دیورانی ہوں، ان کے کیا حقوق بنتے ہیں. اگر ہم یہ جانے بغیر کسی ایک کے طرف جھک جاتے ہیں اور بس ہم ان کے ہو کے دوسروں کے ہم مخالف بن جاتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اگر باپ ہو تو اس کا یہ حق ہے، اتنا حق ادا کرو.
اگر ماں ہے تو اس کا حق یہ ہے، اس کا اتنا حق ادا کرو، اگر بیوی ہے تو بیوی کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ادا کرو، اگر اولاد ہیں تو ان کے یہ حقوق ہیں، آپ ان کا یہ حق ادا کریں۔ حد سے زیادہ ان کی طرف مائل ہو جانا اور ان کو چھوٹ دے دینا کہ جس کی وجہ سے وہ وبال جان بن جائیں، اس میں ہمارا قصور ہوگا، شریعت کا کسی طرح سے کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی ذات اقدس کے ذریعے عملی طور پہ بھی اور قولی طور پہ بھی ہمارے سامنے ساری باتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ بھائی اگر آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی ہو، اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اگر اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتے ہو تو کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کی ساری تفصیلات رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یا میرے اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں جن پر ہمیں ناز ہے کہ جی ہاں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے استنجا خانے میں جانے کا طریقہ بیان فرمایا کہ جائیں تو کون سا پیر رکھیں، باہر نکلیں تو کون سا پیر رکھیں، سوئیں تو کیسے سوئیں، بستر کیسے جھٹکیں اور اسے پاک و صاف کریں، اور اگر کھاتے ہیں تو کیسے کھائیں اور کن انگلیوں سے کھائیں، پھر کھانے کے بعد کیسے برتن کی صفائی ہم کو کرنی ہے، اور حتیٰ کہ معمولی چیزیں کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہو، کوئی پتھر پڑا ہوا ہو یا موز کا چھلکا پڑا ہوا ہو، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو، ایک مومن ایک مسلمان کے ناطے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسے ہی گزر جانا چاہیے؟ ارے مجھے کیا پرواہ ہے، میں نے دیکھ لیا اور آگے بڑھ گیا، میں اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو سیف کر لیا، کیا اتنا کافی ہوگا؟ یا نبی علیہ السلام کی اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی قائم کر دیا، اماطۃ الطریق عن العذاب، کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو تو اسے کیسے ہم کو بازو ہٹا کے رکھنا ہے، کیا ہمارے لیے حکم ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کر کے ساری تفصیلات کو بیان کر دیا کہ دیکھو تم اپنے بارے میں سوچ لینا نہیں ہے میں اس سے بچ جاؤں کہ ہاں یہاں چھلکا پڑا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بچا لوں اور پار ہو جاؤں، اب آنے والا گرے مرے پڑے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے کسی مسلمان کا گزر ہوگا، اس وجہ سے آپ اسے ہٹا کے رکھیں، اسے بازو کر کے رکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی انسان کا گزر ہوگا، چاہے مسلمان بھی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا کے بازو رکھ دینا چاہیے، یہ تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا ہے میں تو بادشاہ ہوں یا میں وزیر ہوں، میں بہت بڑا امیر ہوں، بہت بڑا مالدار ہوں، میں اگر نیچے جھک کے اٹھاتا ہوں تو یہ میری عزت میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی ہو اگر گزر رہا ہو وہاں تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کا حق یہ ہے، اس پر واجب یہ ہے کہ اس چیز کو اٹھا کے اسے بازو رکھ دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم سنتے بھی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بس کہاں ان ساری چیزوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے تیسے زندگی گزار لیں۔ بعد میں جب کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں کہ حضرت یہ ہے وہ ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، کیوں ہم سمجھتے نہیں؟ شریعت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھول کے بیان کر دیا ہے، کیوں ہم اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے؟ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں، ہماری اولاد بربادی کے دہانے پہ پہنچ رہی ہیں۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟
معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، دوست احباب اس کے ذمہ دار ہیں، رشتہ دار اس کے ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، بھائی بہن اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان ساری برائیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے شریعت کو معلوم کریں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، ہماری ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی ہیں دنیا میں نکاح کرنے والے، اس سے پہلے کسی نے نکاح نہیں کیا، انہوں نے زندگی اس طرح سے نہیں گزاری، آپ ہرگز نہ سمجھیں، اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب نبی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے اما حوا علیہم السلام، اس کے بعد یہاں حضرت میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، ان کے لیے بیویاں عطا کی، وَأَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اولاد بھی عطا کیا، ہم نے انہی صاحب اولاد بھی عطا کیا۔ اگر آج ہمیں اولاد ہوتی ہے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، رسولوں نے بھی نکاح کیا ہے، انہوں نے بھی زندگی گزر بسر کر کے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ بیوی ہو تو اس کا حق کیا ادا کریں، اگر ماں ہو تو اس کا حق کیا ادا کریں، کہ ماں کی محبت میں اتنا ہم مگن ہو جائیں اور اتنا ہم اس کے اوپر فدا ہو جائیں کہ بیوی کے حقوق پامال ہو جائیں، بیوی کو ہم ذلیل کرنے پہ اتر آئیں۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جی ہاں، شریعت نے جہاں یہ بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی عزت کرو، اس کا ادب و احترام کرو، لیکن اس کا یہ کہا نہ مانو کہ بیوی کو تکلیف دو، بیوی کو پریشان کرو، اسے خوش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے اس لیے اسے وہیں رکھنا ہے۔ اگر ماں اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور بیٹا یہ سمجھنے لگا کہ دیکھو یہ میری ماں کا کہا ہے، میں کیسے اس کا کہا نہ مانوں، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، اگر اس کے بول کی عزت نہ کرو اور اس کی بات نہ مانو، کہیں میری جنت مجھ سے نہ چھٹ جائے، کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے اب بیوی کو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس پہ ظلم کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، مختلف قسم کی تکلیف دینے والی باتیں زبان سے کہتا ہے، تو کبھی ہاتھ سے بھی کام لیتا ہے۔ میرے پاس کتنے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بیوی کو مار کے بالکل منہ بگاڑ دیتا ہے، ہاتھوں پہ زخم، منہ پہ زخم، اور مختلف لڑائی جھگڑے کر کے یہاں میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت میرے اس داماد نے میری بیوی، اس کی بیٹی نے اس کی بیوی کا کیا حال کر کے رکھا ہے، میری بیٹی کا کیا حال کر کے رکھا ہے، ذرا دیکھ لیں۔ تو دوسری طرف ہماری یہ بیویاں ماشاءاللہ اتنی نڈر ہو جاتی ہیں کہ کبھی شوہر کو اتنا مار دیتی ہیں کہ وہ بلی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ شریعت شوہر کو بھی مقام دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ شوہر کو بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میرے نبی کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ ایک میرے پاس نوجوان پڑھا لکھا اور بڑا بزنس مین تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت میری ماں مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس کے کہنے کے مطابق نکاح کروں،
ہاں مجھے بہت پسند آیا، میں نے سوچا کہ چلو ماں کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ میں میری ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میری ماں کے حوالے کیا۔ اب ماں جہاں بھی جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، اور یہ عیوب بیان کر دیتی ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تقریباً 4-5 سال سے یہ باتیں گزر رہی ہیں، میری عمر ڈھل رہی ہے، اب میری تقریباً 28 سال عمر ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، رشتہ کروں یا نہ کروں؟ ماں کے حوالے کروں تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اگر ماں کو چھوڑ دوں تو میری بہنیں بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ الگ ہو گئی، میں اکلوتا بیٹا ہوں۔ بعد میں جب میں نے بٹھا کے اس لڑکے سے بات کیا، نوجوان اس تعلیم یافتہ بچے سے بات کیا، تو اس نے کہا مولانا دراصل میری ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے اکیلا ہے، اگر اس کی بیوی آئے گی اب یہ کہیں بیوی کا نہ بن جائے اور مجھے کہیں نہ چھوڑ دے، اس لیے جہاں بھی جاتی ہے اب کچھ عیب نکال کے آ کے کہہ دیتی ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اگر ماں کو چھوڑ کے میں کسی سے نکاح کر لوں تو کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میں کہیں جہنم کا حقدار نہ بن جاؤں۔ میری ماں باپ کی تربیت میرے لیے ایسی نہیں ہے، اس لیے میں اسلام پہ بھی عمل کرنا چاہتا ہوں، شریعت پہ بھی عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ آپ شریعت کا طریقہ بتائیں۔ اگر میں نکاح کرتے کرتے تقریباً 23 سال سے یہ رشتہ تلاش کرنا شروع ہوا، آج 28 سال کا بن گیا ہوں، جہاں بھی جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، اب آپ ہی بتائیں کروں تو کیا کروں؟ میں نے انہیں بتایا کہ جی ہاں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور سوچ سمجھ کے قابل ہو گیا، اگر وہ اپنے طرف سے کسی لڑکی کو پسند کر کے اس کے بعد ماں کو بیان کر دے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ نہیں ہے، اب ماں اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہی ہے، اب کہہ رہی ہے کہ اب یہ لڑکی آئے گی کیسی ہوگی، کہیں میرے اور میرے بیٹے کے درمیان میں لڑائی جھگڑے تو پیدا نہیں کرے گی، اس لیے جب تک رہوں میرا بیٹا میرے ساتھ رہ جائے، نکاح نہ کرے۔ اب یہ لڑکا چاہتا ہے کہ کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، غلط کام میں نہ چلے جاؤں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ایک اچھی لڑکی کو تلاش کریں، اس کے بعد آپ کے جو دوست احباب ہیں ان سے کہیں کہ ماں سے بات کریں، اگر نہیں ہے تو ہم آپ کی ماں سے پردے میں آ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، شریعت سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اجازت دیں اپنے بچے کو کہ وہ نکاح کرے، اس کی زندگی 28 سال ہو گئی ہے، اگر اب بھی نکاح نہ کرے تو پھر یہ غلط کام میں چلے جائے تو پھر آپ گنہگار ہوں گی، آپ اللہ کے پاس پکڑی جائیں گی۔ ہاں یہ نہیں کہ جو بھی لڑکی آئے ماں سے رشتہ توڑ دے گی، جی ہاں ماں کا بھی حق ہے، میں نے اس بچے کو سمجھایا ہے، ماں کے دل کو کبھی مت دکھانا، اس کا جو حق ہے وہ پورا حق ادا کرنا، اس کا پورا خیال رکھنا، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ پوری ذمہ داری تو ادا کرے گا۔ بیوی آتے ہی بیوی کا غلام بن کے ماں کو چھوڑے گا، یہ وہ قیامت کے دن تیرے لیے وہاں خوشیاں نہیں ملیں گی، وہاں تیرے لیے پریشانی ہوگی۔ میں نے لڑکے کو بھی سمجھایا، پھر اس کے بعد لڑکے کی ماں کو بھی پردے کے ساتھ ہم نے سمجھایا، پھر اس کے بعد وہ دونوں تیار ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ رشتہ طے ہوا۔ اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ حضرت اب آپ ہی آ کے ہمارا نکاح پڑھا دیں تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے ذریعے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم اپنی ماں کا حق ادا کر لیں شریعت کے مطابق کوئی پریشانی نہیں، بیوی کا حق ادا کر لیں شریعت کے مطابق کوئی پریشانی نہیں، باپ کا حق ادا کر لیں شریعت کے مطابق کوئی پریشانی نہیں، اولاد کا حق ادا کریں شریعت کے مطابق کوئی پریشانی نہیں۔ اولاد کی محبت میں ہم اتنے چلے جائیں، جو بھی وہ خواہش کریں اٹھا کے دے دیں، موبائل دے کے چھوڑ دیں، وہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب وہ غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط راستے بھی چل رہے ہیں، غلط خواہشات کے شوقین بھی بن گئے ہیں، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، یہ اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے اس اتنے زیادہ ہم ایک محبت میں نہ گھر جائیں کہ اولاد برباد ہو رہی
آئی ہو ہم چھوڑ رہے ہوں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اولاد کا بھی حق ہے، اب اس کی محبت میں ہم اتنے اندھے ہو جائیں کہ اب وہ جو بھی فرمائش کرے اٹھا کے لا کے دے دے، اب وہ برباد ہو گیا، بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیں اور آ کے گزارش کریں حضرت دعا کریں میرا بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا، یہ زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، رات میں نشہ کر کے بہت دیر سے رات میں آتا ہے، یہ پوری رات باہر گزار کے آتا ہے، حضرت میرے بچے کے حق میں دعا کریں، میرا بچہ برباد ہو گیا ہے۔ کاش کہ اس وقت ذرا ہم توجہ کر لیتے اور بچے کو سمجھاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور بچے کو اس لیے کہ وہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یہ 4 سال میں جب بچہ ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، اب وہ جو بھی غلط چیز دیکھتا ہے اسے اچھی لگنے لگتی ہے، اب وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان 4 سالوں میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کی طرف خاص توجہ دیں، اس کا ساتھ رکھیں، دوستانہ خیال رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، چلانے لگ جائیں، یا اتنا اس کے ساتھ گھل مل جائیں کہ اب وہ ہمارا ڈر نکل جائے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بچے کو اتنی محبت دیں کہ آپ کے ساتھ جڑ کر رہیں اور اتنا ڈر بھی رکھیں کہ وہ غلط کام کی طرف آگے نہ بڑھے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ سوچیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں آج کل، یہ بڑے شادیاں، جی ہاں ان شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ ننگا ناچ اور یہ عریانیت، یہ فحاشی، ان ساری چیزوں کو روکنے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طرح کی شادیوں میں جائیں اور یہ اسٹیج کے اندر ڈانس ہو رہا ہو اور وہاں ناچ ہو رہا ہو، ہم بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح کا ماشاءاللہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں، ہم نے کبھی ان ساری چیزوں کو بائیکاٹ نہیں کیا، تو ہم ذمہ دار ہوں گے، اس کو پروان چڑھانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اگر اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ہم رک جائیں اور صاف کہہ دیں کہ اس طرح کی شادیوں میں ہم نہیں آئیں گے۔ کیا مسلم معاشرے میں ابھی اتنی جان نہیں ہے؟ کیا مسلم معاشرے میں کیا اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکے؟ یہ دھڑلے سے یہ شراب بھی بانٹتے ہیں، یہ دھڑلے سے میوزک بھی بجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ایک ہے، میرا بیٹا ایک ہے، اب کیا کروں، یہ ان کی ارمانیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ میری بیوی کی خواہشات ہیں، یہ نانی کی خواہشات ہیں، یہ دادی کی خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کے پورے کرنے میں کہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑ دیں، کہ شریعت کا ہم مذاق بنا کے رکھ دیں، کہ یہ اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے رہ جائیں اور پورے ہمارے کام غیروں کے ہوتے رہیں، ہم شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیں اور دوسروں کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی شراب پیتے ہو اور تم بھی ننگا ناچ ناچتے ہو، تمہارے اسٹیج پہ اس طرح کی مجلسیں بجتی ہیں، تمہارے یہاں بینڈ باجا بجتا ہے، ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ یہی شریعت بتاتی ہے۔ یا میرے اللہ، یہ ہم میری بھی ذمہ داری ہے، آپ میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ماحول کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، بتائیں سمجھائیں کہ جی ہاں یہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس پر ہمیں ناز ہے، جی ہاں ہمیں رشک کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، ہم آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن مال ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مال کو ہم حرام کاری میں استعمال کریں اور مال کو خواہشات کے نام پر ہم غلط طریقے سے اسے ہم بہائیں اور غلط طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا ہے۔ رتبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں رتبہ دے دیا، مقام دے دیا، اب اس مقام کو ظاہر کرنے کے لیے میرا بھائی، یہ میرا دوست، اس نے اس طرح کی شادی کیا ہے، اب میں اس سے بھی زیادہ بڑی شادی کروں گا، میری شادی، میری بیٹی کی شادی، میرے بیٹے کی شادی اس سے بھی زیادہ، ہاں اب یہ وہ دیا ہو تمہیں، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کروں گا۔ اس میں
اس میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کہ طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں سنبھال کے رکھیں، اپنی زبان پہ اسے لے کے آئیں، اپنے گھروں میں سنائیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ نیکی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھی بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کہ اگر نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں، اگر وہ ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اور وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ نیکی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لیکن غلط کاموں میں شراب پینے کے لیے بلا رہا ہے دوست، کہہ رہا ہے کہ چلو ذرا ایک گھونٹ پی کے آ جائیں، اب میرا دوست کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے چلو سگریٹ پینے کے لیے بلا رہا ہے، غلط عادت ڈالنے کے لیے بلا رہا ہے، چلو پی کے ذرا دیکھ لیں کہ کیسے منہ سے دھواں نکلتا ہے، کانوں سے کیسے دھواں نکلتا ہے، ناک سے کیسے دھواں نکلتا ہے۔ کیا اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ساتھی بنے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہوں میں ہم ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے نہ بنے۔ عدوان، زیادتی کر رہا ہے، اگر کسی کو پکڑ کے مار رہا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اب آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے کہ چلو ذرا اچھا پٹائی کر کے آئیں، کیا ہم اس کے ساتھی بن جائیں یا اسے روکنے والے بنے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اسے روکنے والے بنے، اس کے ساتھی نہ بنے، مارنے میں اس کے ساتھی نہ بنے، ظلم ڈھانے میں اس کے ساتھی نہ بنے۔ جی ہاں، آج کسی کو مارنے کی بات آ گئی، کاٹنے کی بات آ گئی، ایک دوست دوسرے دوست کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، گناہ کے کاموں میں، عدوان میں، اسم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہرگز نہ بنے۔ یہ جو ہمارے نکاح ہیں، یہ ہمارے یہ جو رشتے طے ہو رہے ہیں، یہ رشتے ایسا نہ ہو کہ یہ وبال جان بن جائیں، یہ مشکل میں پڑ جائیں، ایسا نہیں۔ شریعت کو معلوم کرے، میرے نبی کی تعلیمات کو دیکھے۔ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کا جب رشتہ طے کرنے کا وقت آیا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ حضرت ابوبکر آئے، سامنے ہی موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس لیے کہ موقع چل رہا تھا، عرض کرنے لگے اگر آپ کی بیٹی میری نکاح میں آ جائیں تو میری زندگی بن جائے گی، میرا بھاگ کھل جائے گا۔ آپ کی بیٹی لاڈلی بی بی فاطمہ، اس کو میرے نکاح میں دے دے۔ غارے یار، اور اتنی دوستی۔ حضرت ابوبکر رشتہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر نہیں دے سکتا، اب ان کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں، غارے یار کی محبت تھی، کبھی اس میں کمی نہیں آئی کہ نبی نے میرے پوچھنے کے باوجود، اتنا تعاون کرنے کے باوجود، اتنا ساتھ دینے کے باوجود مجھے رشتہ نہیں دیے، اس لیے میں نبی سے مخالفت کروں گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آج ایک بہن اپنے بھائی کی بیٹی سے یا بیٹے سے رشتہ پوچھتی ہے، اگر وہ رشتہ نہ دے کیا ہوگا آپ ہی کو پتا ہے کہ ان کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اب یہ اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، ان دونوں کے درمیان میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں۔ ارے دیکھو یہاں ابو بکر غارِ یار نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے، نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر میں دے نہیں سکتا۔ ابو بکر نبی کے درمیان کوئی نفرت نہیں، اگر رشتہ ہم نے پوچھ لیا، مانگ لیا بھائی کی بیٹی سے یا بیٹے سے، یا بہن کی بیٹی سے یا بیٹے سے، اگر وہ نہیں دینا چاہے تو ہمارے درمیان میں دشمنی پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہماری رشتہ داری میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں دیا اسے دے دیا، میری بات کو نہیں مانا، میری بات کو ٹھکرا دیا۔ نبی کے اس عمل کو دیکھیں، نبی کے اس مثال کو دیکھیں۔ عمر بیٹھے، پوچھا عمر نے بھی یا رسول اللہ مجھے دے دیں، میری زندگی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہ عمر آپ کو بھی نہیں دے سکتا۔ اب علی باہر تھے، یہاں مجلس میں یہ جو باتیں ہو رہی تھی، ان کے ایک دوست علی کے پاس پہنچ گئے، کہا علی فاطمہ کی نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں، دونوں کو دینے سے انکار کر دیا، شاید آپ کے لیے
یہ بھاگ مل جائے، یہ سعادت مل جائے، جائیں پوچھ لیں نبی سے۔ حضرت علی آئے، دروازے پہ رک گئے، اس لیے کہ نبی کی پرورش میں رہے، شروع سے بچپن سے نبی کے آغوش میں رہے، ہمت نہیں ہوئی زبان کھولنے کی، آئے تھے پوچھنے کے لیے لیکن زبان چل نہیں پائی۔ ہے رحمت للعالمین تھے نبی، آخر الزمان خاتم النبیین تھے، چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آج علی کس مقصد کے لیے آیا ہے بلایا، علی آؤ پاس بیٹھو، کس مقصد کے لیے آیا؟ حضرت علی شرماتے شرماتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر رشتہ ہو جائے تو شاید میری زندگی بن جائے، اس مقصد سے آیا تھا لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہی نہیں فرمایا چلو میں باپ ہوں، میری بیٹی کا رشتہ جس سے چاہے طے کرو۔ یہاں باپ کے لیے بھی آپ نے تعلیم دی کہ دیکھو یہ نبی ہونے کے باوجود، جی ہاں حضرت فاطمہ کا رشتہ علی کے کہنے پہ نہیں کیا، اٹھے کچھ جواب نہیں دیا، علی کو منع بھی نہیں کیا، گئے فاطمہ کے یہاں، بیٹی سے پوچھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم خوش ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے ان کی رائے جانی۔ آج کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں باپ ہوں، میری بیٹی کا رشتہ جہاں چاہے طے کروں، یہ میری مرضی ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، کیا مثال پیش کیا میرے نبی نے، لوگوں کے لیے کیا آپ نے عملی نمونہ پیش کیا۔ کہا جاؤ، پوچھا بیٹی فاطمہ آپ کی مرضی ہے، آپ خوش ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا چہرہ ہلا لیا، سمجھ گئے کہ ہے مرضی ہے، اب ان کو پسند ہے۔ آئے علی کو کہا ٹھیک ہے رشتہ طے کریں گے، لیکن یہ کہو کہ مہر کیا ادا کرو گے، مہر کیا ادا کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میری حالت، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا ایک زرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بازار میں اس زرہ کو بیچو، آدھی قیمت میں مہر ادا کرو اور آدھی قیمت میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے رکھ لیا کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مہر بعد میں دیکھ لیں گے چلے گا، جیسا کہ آج ہمارے پاس احباب کہتے ہیں جب میں پوچھتا ہوں کہ مہر کتنا لکھوں، اب وہ کہتے ہیں لڑکے والے حضرت جتنا چاہے لکھو لکھو، کیا ہے لڑکی سے ملنے کا ہے، اب وہ مہر کون دینا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا، کب دینا ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ اللہ، جب میں نے ان سے کہا بھائی مہر آپ کو دینا ہے کتنا دیں؟ اچھا مجھے دینا ہے وہ 700 1786 روپے، 2786 روپے، جب خود دینا ہو تو یہ 1000 2000 روپے اتر آتے ہیں، جب وہ دینا ہو تو 25-50 ہزار لکھا دیں حضرت دینے دیں، اچھا ہوگا۔ یا اللہ، مہر یہ محجل ادا کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات۔ ہاں اگر زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، زنا کے کہیں قریب نہ پھٹک جائیں، زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں، ایسی صورت میں ادھار رکھ کر مہر نکاح کر لینے کے لیے اجازت دی اور جلد از جلد مہر ادا کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات ہے۔ ہاں یہ سمجھ گئے ادھار مہر، بقیہ سارے کام ہوتے رہے۔ حضرت علی گئے، بیچ دیا زرہ کو، آدھی رقم نبی کے حکم کے مطابق مہر میں ادا کیا اور آدھی رقم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے رکھ لیا۔ یہ ہے نمونہ۔ باپ اپنی مرضی سے بیٹی کا نکاح کرا سکتا تھا، یہ تو نبی تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، بیٹی سے پوچھ کے نکاح کیا۔ حضرت علی بغیر مہر کے، اس لیے کہ ان کی حالت پتلی تھی، نکاح کرا سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ فرمایا کہ جاؤ علی بیچ کے آؤ، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان تو اکٹھا کر لو۔ اللہ اکبر، آج ہم ان تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو سمجھ کر
رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی بھی عزت کریں، باپ کی بھی عزت کریں، بیوی کا بھی حق ادا کریں، اولاد کا بھی حق ادا کریں، بھائیوں کا بہنوں کا بھی حق ادا کریں، ساس کا بھی خسر کا بھی، اور اسی طرح ہماری سالیوں کا بھی، دوسروں کے حقوق بھی ہم ادا کرنے والے بنے۔ ان کو جان جان کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ آسان بنا دے۔ یہ جو غلط قسم کے رشتے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان نکاحوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ہمارے اس ماحول میں بن رہی ہیں، اللہ ان ساری پریشانیوں سے امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ رشتے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر، شریعت مطہرہ کے نام پہ رشتہ ہوتا ہے، جماعت کی موجودگی میں رشتے طے پاتے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم نے بس ایسے ہی توڑ دیا، کوئی ہنسی نہیں ہے کہ ہنسی میں اس رشتے کو ہم نے چکنا چور کر دیا۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ جڑنے والا رشتہ ہے۔ ہمیشہ ہم اپنے اس رشتے کو عزت بخشیں، عزت دیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو صحیح ہدایت عطا فرمائے، غلط کاموں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہاں سے شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہمارے بعض احباب میں سے ایک صاحب میرے پاس آئے رمضان میں، انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی یہ خواہش ہے کہ 3 بچیوں کا نکاح کرا دیں، اگر آپ اس کا انتظام کر دیتے ہیں اور جامع مسجد ٹرسٹ اس کا انتظام کر دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے جو بھی خرچ آئے گا اسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھی بہت سارے احباب جامع مسجد ٹرسٹ میں بیت المال میں لا کے رقم جمع کیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے ان کے طرف سے بھی ہر ماہ کی پہلی جمعہ نکاح کرتے آئیں گے۔ ہمارے اس بھائی کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں آپ دعا کریں۔ بہت جذبے کے ساتھ ایک نوجوان میرے پاس آ کے یہاں رقم جمع کیا، اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے، جہاں اپنی بچی کی شادی کی ہم فکر کرتے ہیں وہیں اس وقت یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 40,000 روپے، بس ایک بچی کا نکاح ہم کر دیں تاکہ اس کی خوشیاں میری بچی کے لیے بھی مل جائے، میری بچی کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے، میرے بچے کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے۔ اگر اللہ نے کسی کو خوب مال دیا ہے، 10 نکاح کرنا چاہتے ہیں، 15 نکاح جامع مسجد ٹرسٹ کے ہمارے سیکریٹری صاحب سے ملے یا مجھ سے ملے، انشاءاللہ ہم انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی ہیں جن کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتظار میں ہے، کوئی آئے مجھ سے نکاح کر لے۔ اب یہ ہمارے لڑکے ہیں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ماحول نہیں ہے، آپ تھوڑا سا خرچ کر کے ان کے نکاح کا انتظام کروا دیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی بن جائے گی۔ ہاں، اس میں بھی کچھ غلط لوگ آ کے کچھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ بہت مستعدی ہے اور برابر ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے کہ کہیں ڈبل شادی کرنے کے لیے تو نہیں آ گئے، پہلے سے شادی ہو گئی ہے، اب یہاں کچھ مال مل رہا ہے، اس مال کے لینے کے لیے تو آ کے ایسا بھی ہوا ہے، یہ مت سمجھے کہ نہیں ہوا۔ ہمارے بعض نوجوان اور ہماری بعض بہنیں یہ سوچتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی ہے، ایک اور مرتبہ جا کے نکاح کر لیں، کیا فرق پڑے گا، کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ چیزیں مل جائے گی۔ اب یہ ہماری زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی دھوکہ دینے کی ذرا کوشش کرتے ہیں جس سے جو حقدار ہیں وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ ماشاءاللہ بہت مستعدی کے ساتھ اور اس پر نظر رکھ کر ہماری ان بہنوں اور ہمارے ان غریب بھائیوں کی نکاحوں کا انتظام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، پہلے ہی سے آپ نیت کر لیں کہ اگر اللہ میری تجارت میں اتنا نفع عطا کرتا ہے تو میں ایک بچی کا نکاح کا انتظام کر دیتا ہوں یا اتنی رقم جمع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت کرے، میرا رب ہے اس نیت کی وجہ سے ہمارے رکے ہوئے کام پورا کر دے گا، انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے
ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں، اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین ہم سے رخصت ہوئے ہیں تمام مرحومین کی اللہ بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔